ڈاکٹر صاحب ایک آپ سرکاری افسر تھے، بڑے افسر تھے، عید گزرتی تھی، اب سوشل ورکر ہیں، وہ اس میں کوئی فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت کس طرح کی عید تھی، اب کیسی؟ پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا سرکار میں تھے۔ اب دیکھیں نا، آپ مباشر بھائی بل دیکھ کے بل بلا اٹھتے ہیں۔ اب میں تو بل بلا وہ بات یہ ہے کہ سرکار میں ہونا یا کسی بھی عہدے پہ ہونا یا کسی جگہ پر بااختیار ہونا اور بااختیار نہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ پاکستان میں ایک بااختیار شخص اور ایک عام شہری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیکیورٹی ہے، دبدبہ ہے، دوست ہیں، آپ ہسپتال جاتے ہیں تو آپ کو دوائی بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، آپ کے بچے کو بہترین تعلیم بھی ملتی ہے، تو وہ بہت فرق ہے۔ اب تو معمولی جو اگر آپ سرکاری، کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سرکاری ملازمت لینی، ابھی بھی آج کے اس دور میں پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں سے جو بچے پڑھتے ہیں، جن کا انٹلیکٹ کہیں بڑا ہوتا ہے یا جن کے ماں باپ نے کروڑوں روپے ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، کتنا یہ فیوڈلسٹک اور کتنی میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سوچ کا معاشرہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے CSS کرنا۔ مطلب ہم سے پوچھیں کہ اس صحرا کی دشت نوردی میں کیا کیا دکھ ہیں، کیا کیا غم ہیں، کیا کیا ہزیمتیں ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، کمپرومائزز ہیں، تو یہ نہ جانے کیوں ہمارے معیار اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں، وہ نیلی پیلی بتی ہمیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، حالانکہ اس کے اندر انہوں نے تو کئی دفعہ اس بتی کی فیوز کیا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ فرق میں نمایاں کر رہا ہوں کہ جو سادگی میں جتنی باتیں ہماری ساری ہوئی ہیں، کچھ ہم نے ماضی کو یاد کیا، کچھ ہم نے مستقبل کی طرف جھانکا، تو ایسنس تو یہی ہے، محبت، ایثار، جیسے آپ نے شروع میں کہا، آپ نے صبر اور شکر، تو اصل انسانیت تو یہی ہے کہ خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوشیاں دیں اور اس میں ڈسکریمنیٹ نہ ہوں۔ مثلا آج ہم اپنی محفل میں سیاستدانوں کو زیادہ موضوع سخن بنا رہے ہیں، تو سیاستدان بھی اچھے ہیں، برے ہیں، دانشور بھی اچھے ہیں، برے ہیں، استاد بھی اچھے ہیں، برے ہیں، بیوروکریٹس بھی اچھے ہیں، برے ہیں، آپ کی اجازت سے میں کہوں گا کہ صحافی بھی اچھے ہیں اور برے ہیں، بلا شبہ۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اصل جو میں آج کی گفتگو سے جو حاصل کر رہا ہوں، آپ سے حاصل کر رہا ہوں، بنیاد یہی ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی اور سادگی اور ماضی کی روایت، جیسے مباشر بھائی نے کہا کہ روایت سے جڑنا بھی ایک عظمت ہے اور مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے مستقبل سے رشتہ قائم کرنا بھی ایک کامیابی کا گول ہے۔ تو یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، اور آپ نے حسن کی جو باتیں چھیڑی ہیں اس کے بارے میں جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ جان ایلیا نے کہا تھا، تم کتنی دلکش ہو، میں کتنا دلجو ہوں، کتنا ستم میں، دونوں مر جائیں گے۔ واہ، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ وہ ایسے تھا کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں گے۔ وہ جارے ان کی جب بھی باری آتی ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ملے، بیٹھے، کام کیا، کسی کا نام لیے بغیر، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں بیان دیتے ہوئے، ٹی وی میں انٹرویو دیتے ہوئے، عوام کے سامنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے، جتنے وہ ہمدرد ہوتے ہیں عوام کے، جس قدر وہ دلجوئی کر رہے ہوتے ہیں، واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں تصنع کتنا ہوتا ہے اور حقیقت کتنی ہوتی ہے، اور آپ کا پھر اس پہ اس وقت تبصرہ یا ذہن کرتا کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے تو زیادہ کام کیا ہے ایک شخصیت کے ساتھ ہی، نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان میں کوئی تصنع نہیں دیکھا۔ وہ چاہتے ہیں چیزوں کو ڈیلیور کرنا، اور لیکن انفارچونیٹلی تینوں دفعہ جو وہ چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے یا انہیں کرنے نہیں دیا گیا۔ لیکن باقی کسی کے ساتھ میں نے کام کیا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاست جان جو ہوتا ہے وہ کوئی فالس پرومس جان بوجھ کے نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے ڈیلیور کرنا،
وہ حکومت میں آئے گا، ڈیلیور کرے گا. لیکن پاکستان میں دیکھیں نا، ویلز ود ان ویلز ہیں یہاں بہت. جب کوئی ڈیلیور کرنے کی آتی ہے کسی کی باری تو اس کو پھر لوگ کہہ رہے ہیں تو لارجر دین لائف ہو رہا ہے. ایکچولی پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک 2% میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے یہ، جو اشرافیہ ہے، وہ بلکہ اشرافیہ نہیں، وہ مافیا ہے. اور یہ پاکستان جو تھا، جناح صاحب نے اس اشرافیہ یا مافیا 2% کے لیے نہیں بنایا تھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک سٹیٹس کو ہے، اور اس سٹیٹس کو جو توڑنے کی کوشش کرتا بھی ہے پولیٹیشین، تو یا پھر وہ پھانسی پہ لٹکتا ہے، یا وہ پھر جلا وطن ہوتا ہے، یا اٹک جیل جاتا ہے، یا قیدی نمبر 804 بنتا ہے. یہاں انفارچونیٹلی آپ کی تمام باتوں کا میں اس طرح اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم لوگوں نے جس طرح قرآن پاک ایک مکمل ہدایت والی کتاب ہے، اس پر بھی کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ہمارے اس معاشرے میں. آئین تو بہت بعد میں آتا ہے، تو نہ اس پر عمل ہو رہا ہے نہ اس پر عمل ہو رہا ہے. دونوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک مین میڈ ہے. صحیح. آپ جو آپ نے اپنا منشور ہے، اگر اس کو فالو کریں اور اپنے اپنے ایریاز میں رہیں، اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، تو اگر کوئی جھوٹے وعدے کرے گا تو لوگ خود ہی اس کا احتساب کر لیں گے. جو کام کرے گا اس کو لوگ ریوارڈ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کاش عید کا شو نہ ہوتا ہاں، اور میں اس آپ کا جواب ایسا جواب میں آپ کو دیتا نہیں کر لیتے کہ ہیں. اپنا قربانی کا ماحول ہی بن اچھا، جائے. ڈیفینڈ وہ نہیں آپ کر رہا. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. موشا صاحب، پاکستانی سیاستدانوں میں سے جس کا انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو خود مزہ آیا ہو اور آپ نے سمجھا ہو کہ میں نے کچھ لرن کیا ہے؟ دیکھیں، انٹرویو کرنے میں ایکچولی مزہ جو ہے نا وہ وسیع ظفر نہیں، ایکچولی عمران خان کا ہے. کیونکہ عمران خان کو کویسچن پریپیئر نہیں کرا کے دیتے تھے، اور وہ ہر قسم کا سوال لے لیتا تھا. اگر میں اس کو کوئی لڑکی کے متعلق پوچھوں تو وہ بھی لے لیتا تھا. ایک جنرل بات میں نے سب کا کی ہے. میں نے قیدی نمبر وہ 804 کا بھی نہیں ہے، کیا ہے. اللہ کی قسم میں نہیں نے ہے. سب وہ کا اٹک میں کیا ہے. 804 تھا، اڈیالہ میں نہیں میں 804. کہتا ہوں میں نے سب کا کیا. 804 تو میری گاڑی کا نمبر ہے. ڈاکٹر ٹھیک صاحب ہے جی. مت کریں، مجھے اچھا. پکڑ لیتے ہیں لوگ بات. اچھا، یہ سید نور صاحب، کیا گفتگو آپ نے سنی سارا، لیکن اوورال میسج کیا ہے آج کے دن آپ کی طرف سے؟ قربانی، کس کی؟ ہر قسم کی قربانی. اپنے جذبات کی آپ قربانی کریں کہ دوسروں کو وہ حصہ جو اپنے بچوں کو دینا ہے اس میں سے نکال کے آپ دوسرے کو بچوں کو دیں. وہ قربانی کہ آپ کے مال و دولت جو آپ کے پاس ہے اس میں سے نکال کے غریبوں کو تقسیم کریں. یہ ہمارا اسلام، اس لیے یہ قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا ہے، جو ہم نہیں کرتے. ہم نے فیشن بنا لیا ہے. ہم نے اس کو، آپ یہ دیکھیں، ایک سے کہ اس نے 2 بکرے کیے میں 3 کروں گا. اسٹیٹس سمبل. سر تو یہ جو ہے یہ قربانی نہیں ہے. یہ آپ اپنی فریجز بھر رہے ہیں یعنی، اور وہ جھگیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ. ایک موقع اگر دیں آخری لفظ اگر اپنی آپ کی طرف دولت میں نہ آتا بھی ہوں، نہیں. پیغام آپ کر لیتا ہوں. امجد ثاقب صاحب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، میری تو خیر زندگی ہی الحمدللہ اسی مسئلے میں گزر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خوشی کی تلاش جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہے. صحیح. زندگی بڑی محدود ہے. ہم تنقید کرتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دوسروں کو خوش کر دو، خوشی خود تمہاری دہلیز پہ آ جائے.